السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه۔ عزت مآب صدر اجلاس، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام، مہمانان عظام، کلیہ حاضہ کے مہکتے پھولوں و چہکتے گنجوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تقابلی بزم میں میرا عنوان ہے مفتی و مستفتی کے شروط و آداب۔ میرے عزیز ساتھیوں، فتویٰ یا فتویٰ اور فتیہ و افتاء کے معنی اظہار و بیان اور رائے دہندگی کے ہیں۔ قرآن مجید میں 11 مقامات پر اس کے مشتقات وارد ہوئے ہیں جو استفتاء و افتاء کے مختلف سیغے ہیں۔ اسی سے پوچھنے والے کو مستفتی اور فتویٰ دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے۔ فتویٰ طلب کرنا ہر اس شخص پر لازم ہے جسے کسی مسئلہ کی ضرورت آ پڑے اور وہ خود اس مسئلے کا جانکار نہ ہو، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، کہ مرض نادانی کی شفا پوچھنے میں ہے، سوال کرنے میں ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور بطور اختصار اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ مستفتی کے شروط و آداب کیا کیا ہے۔ مستفتی کی پہلی شرط، مستفتی کے لیے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ وہ مقلد ہو، مجتہد نہ ہو۔ جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الورقات فی اصول الفقہ میں فرماتے ہیں وَمِن شرط المستفتی ان یکون من اہل التقلید۔ مفتی کے آداب، مفتی صرف انہی علماء سے فتویٰ پوچھے جو لوگوں میں علم صحیح یعنی کتاب و سنت کے مشہور علماء ہو۔ ہرگز و ناقص سے فتویٰ طلب کرنا قطعاً جائز نہیں۔ نمبر 2، مستفتی کسی خاص مذہب پر فتویٰ ہرگز نہ پوچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے مذہب کا پابند نہیں بنایا ہے، بلکہ تقلید شخصی سے منع فرماتے ہوئے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نمبر 3، مستفتی جس سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے اس کی اہلیت کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کرے، کیونکہ صرف اسی سے استفسار جائز ہے جس کی اہلیت فتویٰ لوگوں میں مشہور ہو۔ نمبر 4، مستفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر پہلے مفتی کے فتویٰ میں چوک نظر آئے، غلطی نظر آئے تو صحیح قول کے ملنے پر پہلے فتویٰ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، کیونکہ اس کے اوپر تلاش حق واجب ہے نہ کہ تقلید شخصی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا نمبر 5، مستفتی دینی مسائل میں اہل الذکر والعلم میں سے عالم و افقہ و عروا و متخصص کو ڈھونڈ کر فتویٰ طلب کرے، جس طرح کوئی مریض متخصص طبیب اور افضل سے افضل ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر علاج لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، یہ تھی چند باتیں جن کا تعلق مستفتی کے شروط و آداب سے تھا۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ ان باتوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ مفتی کے شروط و آداب کیا کیا ہے۔ فتویٰ دینا ایک اہم دینی فریضہ ہے اور مفتی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ترجمان ہوتے ہیں، اسی لیے انہی کردار و عمل کے اعتبار سے بھی دین کا پاسدار ہونا چاہیے۔ مفتی کی شرط المفتی کونہ مکلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن اسباب الفسق وخوارم المروءة فقيح النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط۔ نمبر 1،
یعنی وہ مسلمان مکلف ہو. نمبر دو فقہ اور قابل اعتماد ہو. نمبر 3 عادل ہو اور ان کے اندر فسق و فجور و خلاف مروت جیسی چیزیں نہ ہو. نمبر 4 فقیہ النفس و عالم دین ہو. نمبر 5 سلیم الذہن ہو. نمبر 6 رصین الفکر ہو. نمبر 7 اور مسائل فقہیہ پر نظر عمیق رکھنے والا اور ملک اجتہاد سے بھی مالا مال ہو.